جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں جو ایک عرصے سے ہم خون ریزی اور انسان کی اپنی جس میں نسل کشی ہے، ظلم کی ابتدا کب ہوئی؟ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے پر ایک ظلم کا ارتکاب کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ حسد، ظلم، تکبر اور انا جو ہے انسان کے نفس میں موجود ہے، اور جس نے اس پر قابو پا لیا گویا کہ وہ ہر چیز پر اس نے قابو پا لیا۔ نفس کی جو انا ہے، تکبر ہے، انسان کو ظلم، تشدد، قتل و غارت گری پر اکساتا ہے، اور جو انسان اقتدار کے مزے لوٹتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اقتدار کا نشہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، طاقت کا سارا گھمنڈ جو ہے، ساری غلط فہمیاں وقت کا دھارا بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تاریخی شواہد موجود ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو علم میں ہے کہ جابر حکمران، چاہے وہ فرعون رہا ہو، نمرود ہو، شداد ہو، کہاں ہیں وہ؟ وقت کا دھارا سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ظالم آخرکار اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال حاصل ہے، اور عبرت کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین کرام، چند مغرور خدائی کے دعوے دار حکمران جو باعث عبرت بنے، ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے نمرود کا۔ نمرود آپ کے علم میں ہے کہ بابل کا بادشاہ تھا، جس نے دنیا بھر پر حکومت کی، اور اپنے وقت کا وہ ایک قسم کا سپر پاور تھا۔ روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس نے 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اپنے آپ کو خدا بنوانے کے لیے اس نے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ بھی جمع کر رکھا تھا، اور صرف ان لوگوں کو کھانا ملتا تھا جو اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدائے واحد کے ماننے والوں کے لیے غلہ لینے گئے تو اس کی خدائی ماننے کی بجائے کلمہ حق بیان کیا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کی تبلیغ کی، جس پر وہ ملون سیخ پا ہو گیا اور غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے باہر نکال دیا۔ آپ کی مسلسل دعوت حق نے نمرود کی دشمنی کو اس حد تک بڑھا دیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، اور منجبیک جو اس زمانے میں سزا دینے کے لیے ایک لکڑی کی 2 لکڑیاں ڈال کر اس کو زنجیر سے کھینچ کر اوپر کیا جاتا تھا، اور نیچے پھر آگ لگائی جاتی تھی اور انسان کو اس پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ تو منجبیک کے ذریعے آگ میں پھکوایا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی، اور روایت کے مطابق کئی دن آپ اس میں آرام کرتے رہے۔ پھولوں کی سیج سے اترے تو نور الہی روئے سے آپ کے چمک رہا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان آپ نے پھر مزید زوردار طریقے سے کیا۔ یہ دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لانے لگے، جن میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی۔ نمرود مسلسل تبلیغ حق سے جب تنگ آ گیا، ایک دن اس نے حضرت ابراہیم کو بلوار کا پوچھا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا مارتا بھی ہے، میرا خدا زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا، جس میں سے ایک کو سزائے موت ملی تھی اور دوسرے کو اس نے معاف کر دیا۔ نمرود نے بھرے دربار میں پھانسی کی سزا پانے والے کو معاف جب کر دیا، اور جو معاف کر دیا گیا تھا اس کو قتل کروا دیا، اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا رب اور کیا کر سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود جو ہے وہ سناٹے میں آ گیا اور غصے سے بولا، لاؤ اپنے خدا کو جو ہم سے جنگ کرے اور ہم سے ہماری حکومت چھین لے۔ نمرود نے اللہ کے مقابلے میں اپنی فوج
جمع کی اور جنگ کا طبل بجوایا۔ آپ نے اپنے رب کی طرف توجہ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر ایک سیاہ ابر نظر آیا اور ایک عظیم غول مچھروں کا نمودار ہوا اور نمرود کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور مچھروں نے ان کا خون چوسنا شروع کر دیا اور فوجیوں کو بے جان کر دیا۔ ایک مچھر جو ہے نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ مجھے اس سے بچاؤ۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس کو سر میں کچھ چیز ماری جاتی تھی جس سے اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا۔ آخر کار اس عذاب الہی سے وہ موت کی کشمکش میں رہ کر آخر کار جہنم رسید ہوا۔ ایک معمولی حقیر مچھر نے ایک متکبر بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کی دو کوڑی کی خدائی جو تھی وہ مٹی میں مل گئی۔ ایک دور فرعون مصر کا آیا جن کے دبدبے، غرور اور تکبر کی منہ بولتی مثالیں آج بھی مصر کے احرام شکل کی موجود ہیں۔ فرعون کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا ایک لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا کرتے تھے، اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا جو ظلم اور جبر کی علامت تھے۔ فرعونیت آج بھی بیشتر بااختیار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے علاقوں میں بااثر جاگیردار اور وڈیرے اور متول شخص بلوچستان میں، فرنٹیئر میں، سندھ میں وہ ڈیرہ سائیں ہوتے ہیں اور اکثر صفاق اور ظالم ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے لیکن اکثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک انسان کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے۔ تکبر انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں کر سکتا اور یہ میرا محتاج ہے، حالانکہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ دیکھیں 1400 سال قبل مسیح میں 31 جو فرعونوں کے خاندانوں نے یکے بعد دیگرے حکومتیں کی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں 2 بادشاہوں نے حکومت کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت وہ جو اس کو رمیس کہتے ہیں دوئم حکمران تھا، جس کو کاہنوں اور نجومیوں نے خبردار کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اور دریائے نیل میں ڈوبنے والا فرعون جو ہے وہ مینی پیتھ جسے کہتے ہیں، اس کے باپ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد منفتح نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ کچھ تفاسیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ربان تھا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کی مسلسل دعوت حق سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے بھی ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ اس کی حکومت کا تختہ نہ الٹ دیں۔ اس نے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتا، اللہ کے حکم سے بہتا ہوا سمندر جو ہے رک گیا اور 2 حصوں میں پھٹ گیا، راستہ بنا اور حضرت موسیٰ کی قوم دریا پار کر گئی۔ فرعون اور اس کی فوج جب دریا کے اندر بنے راستے پر پوری طرح داخل ہو گئے تو حکم خداوندی سے دریا کے دونوں حصے آپس میں جڑ گئے اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریا غرق ہو گیا۔ اسی طرح ایک جابر مغرور بادشاہ شداد تھا جس نے تعمیر کروائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ باغ ارم، جس کا تذکرہ کتب میں بھی ملتا ہے، قدیم جزیرہ عرب کے شمال مغربی علاقے میں وادی قرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جب ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کا حکمران شداد بن عاد تھا۔ روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیا۔ یہ طوفان نوح سے پہلے کی بات ہے۔ شداد بن عاد کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا اور عاد کی موت کے بعد حکمرانی اس کے ہاتھ میں آئی۔
وہ دنیا بھر کا مطلق العنان شہنشاہ بن گیا۔ شداد کی اپنی عمر روایت کے مطابق 900 سال کے قریب تھی، جو ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی۔ ابتدا میں لوگ ان واقعات کو لوک کہانی کے طور پر سمجھتے تھے، لیکن گزشتہ صدی میں اس شہر کے آثار بھی ملے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان میں واقع ہے، اور یہ آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کے ذریعے دریافت ہوئے تھے۔ یہ علاقہ 3000 سال قبل مسیح یورپ، ہندوستان اور عرب ممالک تک تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ اس کو اونچے ستونوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ جب شداد کو حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے دعوت حق دی گئی اور جنت کے بارے میں بتایا گیا، تو اس نے کہا ایسی جنت تو میں خود بھی بنوا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عدن کے قریب ایک صحرا میں مشہور شہر یرم سے ارم بھی کہتے ہیں تعمیر کروایا، جس کے مکمل ہونے میں تقریباً 300 سال لگے۔ شداد نے شہر کی زیبائش اور طرز تعمیر جنت کی مثل بنوائی جو اس کو بتائی گئی تھی۔ دور و دیوار مکانات سب سونے چاندی کی دلکش سنہری اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اور 1000 ستونوں پر مشتمل شہر کا اندرونی حصہ زرد و جواہر سے مزین تھا، اور یاقوت اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ انواع و اقسام کے پھلدار درختوں اور پھولدار پودوں سے باغات سجائے گئے تھے، اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنائی گئی تھیں یا بہائی گئی تھیں۔ پورا شہر جنت کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ جب جنت عرضی تیار ہو گئی تو شداد بڑی شان و شوکت اور تنتنے کے ساتھ اپنے وزراء اور عمراء کے ہمراہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا معائنے کے لیے چل پڑا۔ جب فاصلہ ختم ہوا اور وہ جنت میں داخل ہونے کے قریب تھا کہ اچانک آسمان پر گرج کے ساتھ شعلہ جوالہ لپکا، اور ایک ہیبت ناک چیخ نے آسمان اور زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ آواز اتنی مہیب اور دہشت ناک تھی کہ شداد اور اس کے وزراء جو ہیں وہ دہشت کی تاب نہ لا سکے، اور چشم زدن میں سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا، اور ارم کی جنت زمین پر تھری کی تھری رہ گئی۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ظلم کی ایک اور علامت چنگیز خان۔ جب وہ نیشا پور کو خون میں نہلا کر شہر کو کھنڈر بنا چکا تو اس نے ہمدان کی طرف رخ کیا۔ وہاں کے لوگ اس کی دہشت اور نام سے پہلے ہی سہمے ہوئے تھے۔ پورے شہر پر موت کا ایک بادل بنڈلا رہے تھے، اور موت کا سما تھا وہاں جا کر چنگیز خان نے پورے شہر کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا، اور موت کا سکوت طاری تھا۔ چنگیز خان نے بلند آواز میں کہا، آپ لوگوں کی ہوشیاری، عقل مندی اور سمجھداری بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں ہم دانی و ہیچ ندانی، سب کچھ جانتے ہوئے لوگ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میدان میں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ تلوار کی میان کی طرف گیا، اور تلوار کھینچتے ہوئے وہ چیخا، میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر درست جواب ہوا تو سب کو امان دی جائے گی، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو سب کو اسی میدان میں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ میدان میں خاموشی کا ڈیرا تھا، لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ چنگیز خان نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور پوری طاقت سے گرجا، کیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں یا خدا کی مرضی سے؟ لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کسی میں جواب کی جرات نہ تھی، سب پر لرزہ طاری تھا۔ مجمع میں سے ایک معمولی سا گڈریا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر چنگیز خان کے چہرے پر کچھ تبدیلی کے آثار نظر آئے۔ چرواہے سے مخاطب ہو کر بولا، اگر میں جواب سنوں گا تو تجھ سے سنوں گا۔ گڈریا بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، چنگیز خان کی طرف دیکھا اور بولا، نہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، تمہیں تو ہمارے اعمال نے یہاں پہنچایا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عالموں، دانشوروں، خرد مندوں کو نظر انداز کر کے خوش آمدیوں، نااہلوں اور نالائقوں کو اپنا حاکم بنا رکھا ہے، تو تم جیسے ظالم کا آنا یہاں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تمہیں آنا ہی تھا۔ یہ سن کر چنگیز خان کچھ دیر کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔
میدان میں ایک مرتبہ پھر موت کا سناٹا چھا گیا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد خاموشی کا سحر ٹوٹا۔ اس نے گھوڑے کی باگیں پکڑیں، رخ موڑا، گھوڑے کو ایڑی سے ضرب لگائی اور سب کو آزاد کر دیا۔ بات یہ سچ ہے، لیکن یہ روایات میں بتایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ جو باتیں آپ سے شیئر کی، ہمارے ایک بڑے ہی محترم سینئر جعفری صاحب ہیں، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمارا اردو پوسٹ اخبار، اس کے وہ بڑے سینئر کالم نگار ہیں، کسی زمانے میں ریڈیو پہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر رہے، اور ان کی گفتگو، ان سے گفتگو کر کے بہت معلومات ملتی ہیں، اور معلومات کا ایک خزینہ ہے ان کے پاس۔ امریکہ میں وہ رہتے ہیں، لیکن کینیڈا میں ہم سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔